عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچرز کو پابندی کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ آج ہماری جو لیکچر نمبر ہے وہ 36 ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وطن سے محبت، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ذمہ دار شہری، یعنی کہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم وطن سے محبت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، اور اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فضیلت ہے وہ بھی ہم جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، 3 دفعہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ جی تو ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ ہم جان سکیں گے کہ وطن کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہیں، اور اس کے بعد وطن کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، وطن کی قدر کرنا سیکھ سکیں گے، اور ہم ایک ہی وطن میں رہتے ہوئے ہر قسم کی تفریق سے بالاتر ہو کر مثبت تعلقات قائم رکھ سکیں گے اور اپنے آپ کو ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے تیار کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے عملی طور پر محبت کر سکیں گے اور روزمرہ زندگی میں جو ہمارے جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اپنا سکیں گے۔ اچھے شہری کی ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے انہیں ادا کر سکیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا چیپٹر آنے والا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے جو ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں، فرسٹ 4 لائنز کی، اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ انسان کے رہنے اور قیام کرنے کی جگہ کو اس کا وطن کہتے ہیں۔ وطن سے محبت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی جائے پیدائش اور اپنے وطن سے جو ہے رہنے والے لوگوں سے محبت کرے، اپنے وطن کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا وطن پاکستان ہے۔ وطن کی محبت ایک فطری عمل اور اعلیٰ انسانی قدر ہے۔ ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے یہ ریڈ آؤٹ کر لیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ بلو باکس میں آپ کے سامنے دیکھیں مینشن ہے کہ ہمارا پیارا وطن 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس پورے فرسٹ پیراگراف میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ انسان کا جہاں پر رہتا ہے اور جہاں پر وہ قیام کرتا ہے اس کو وطن کہتے ہیں، اور وطن سے محبت کا مطلب ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں پر رہتا ہے، جہاں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ اب ہم جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کا وطن پاکستان ہے، وطن کی جو محبت ہوتی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وطن سے محبت ہر انسان کے اندر ایک فطری عمل بھی ہوتا ہے اور اعلیٰ انسانی قدر بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان حیوان بھی اپنی جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے، اپنے وطن سے، یعنی کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حیوانات دن بھر چرنے چگنے کے بعد رات کو واپس اپنے ٹھکانوں پر آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے مکانات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار جو ہے وہ تیز کر دیتے تھے۔ جی کلاس تو ہم یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ انسان تو انسان دیکھیں، ہم ایک حیوان جو ہے جس کو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اپنے شعور کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے انسان ہر چیز پر انسان کو فوقیت دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان جو ہیں جن کی جو زبان نہیں رکھتے لیکن ان کے اندر بھی احساسات بھرپور انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ دن بھر جو ہے وہ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اپنے دانہ دکنا جو ہے وہ چننے کے لیے اور تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ واپس رات کو اپنے ٹھکانوں پہ ہی آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت اس کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے، جب واپس آتے، آپ کسی بھی سفر پر گئے ہوتے تھے تو وہاں سے واپس آتے تو مدینہ منورہ کے مکانات جو ہے وہ آپ پر جیسے ہی آپ کو مدینہ نظر آتا، وہاں پر جو موجود مکانات تھے وہ نظر آتے تو کلاس کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار جو ہے وہ تیز کر دیتے تھے، یعنی کہ خوشی میں اور اپنے جو حب الوطنی کا جذبہ ہے اس کا وہ سامنے جو ہے حضور وسلم سے نمودار ہوتا تھا کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے بے پناہ جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ اور اگر آپ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بالکل سامنے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہمیں ہر پہلو، زندگی کا ہر پہلو ہمیں سامنے جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ انسانی رویوں کی پیروی کرتے ہوئے، انسانی قدروں کا تقاضا پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چل کر ہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی پا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صحیح بخاری حدیث میں 1802 میں آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں کو، مدینہ کے مکانات کو دیکھتے تو کس قدر آپ خوشی سے جو ہے وہ اپنی جو سواری ہوتی تھی اس کو تیز کر دیتے تھے، اور اس کی محبت میں، وطن کی محبت میں آپ کے جذبات جو ہیں وہ کس طرح قدر جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہوتے تھے۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عیاں نظر آتی ہے۔ چلیں جی کلاس نیکسٹ پیج کی طرف موو کرتے ہیں، ہمارا پیج نمبر 77 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جی کلاس نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا، پیج نمبر 78 ہے، آپ اپنی بک بھی کھول لیں ساتھ میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا پیج ہے۔ اسی طرح جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اور مجھے تم سے کتنا زیادہ پیار ہے، کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ سب سے پہلے کلاس ہم دیکھتے ہیں سکونت کا کیا مطلب ہے۔ سکونت کا مطلب ہوتا ہے رہائش پذیر ہونا، تو یا پاکیزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پاک شہر، اور مجھے محبوب کا مطلب ہوتا ہے پیارا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جو ہے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن مکہ والوں نے، وہاں کے جو کفار تھے انہوں نے آپ کو شدید جو ہے وہ مشکلات سے دوچار کیا، آپ کو پریشان کیا، تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا۔ تو جیسے ہی آپ کو اللہ کا حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں سے لے کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تھے، اور وہاں پر جو آپ کی امانتیں تھیں انہوں نے حضرت علی کے سپرد کی تھیں، اور پھر آپ نے جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف، یعنی کہ اپنے جو پاکیزہ شہر تھا ان کا، وہاں اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، یعنی کہ آپ مجھے بہت پیارے ہو، لیکن میری قوم جو ہے، یعنی کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تیرے علاوہ، یعنی کہ تمہارے بغیر کہیں اور بھی
रिहाइश अपनी ना रखता। तो यहाँ पर क्लास हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मक्का से भी जो है वो किस कदर कुर्बत थी, किस कदर उनको अज़ीज़ था। आगे हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, वतन है। ये वतन हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। यहाँ पर हमें हर तरह की मज़हबी आज़ादी हासिल है। मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी यहाँ अपने तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हमें चाहिए कि किसी के मसलक या फ़िरके की वजह से इससे मसलक या फ़िरके की वजह से इससे नफ़रत ना करें और ना ही कौम, बरादरी और सूबे की बुनियाद पर किसी से इम्तियाज़ी सलूक करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, देश है। ये वतन हमारे बुज़ुर्गों यानी कि हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद, जानी माली हर तरह की कुर्बानियों के बाद हासिल किया और यहाँ हम हर तरह की मज़हबी आज़ादी के तौर पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बाकी मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं, मुस्लिम्स हैं। तो हर जो इंसान है वो अपने मज़हब और अपने जो है वो ज़िंदगी एक ख़ास उसका जो मुकर्रर करदा उसूल है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो क्लास हम ये देखते हैं कि हमें भी चाहिए कि हम किसी भी रंग, नस्ल या फ़िरके की वजह से जो है वो एक दूसरे के ऊपर फ़र्क ना करें। जिस तरह मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाते हुए कहा था कि हम में से कोई भी ना सिंधी है, ना बलोची है, ना पठान है और ना कोई भी जो है वो कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि वो एक कहे कि वो सबसे पहले मुसलमान है और बाद में पाकिस्तानी हैं। तभी जाकर आप एक अच्छी कौम और एक तफ़र्क़े से भरपूर कौम बन सकते हैं। इसी तरह से हमें क्लास ये भी सबक मिलता है, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और तफ़र्क़े में ना पढ़ो। यानी कि यहाँ पर हमें ये बात क्लियर कट बताई जा रही है कि हमें अपनी ज़ुबान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, सूबे की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर, किसी भी मज़हब की बुनियाद पर, किसी भी जो है वो सूरत में हमें एक दूसरे पर जो है वो इम्तियाज़ी का मतलब था फ़र्क जो है वो रखना बिल्कुल जायज़ नहीं है। यानी कि कोई भी पठान ये नहीं कह सकता कि पंजाबी जो है वो सही नहीं है, बल्कि हर इंसान में, हर जगह के, हर इलाके के रहने वाले लोगों में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती को जन्म देती है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी बीमारी है जो जड़ों को जो है वो कमज़ोर करती है। एक कौम की जो ताकत होती है, प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून, उसको तबाह बर्बाद करती है, जिसकी वजह से कौम जो है वो कमज़ोर होती है और कौम के कमज़ोर होने से उसके मुल्क को ख़तरात, बैरूनी ख़तरात भी और जो है वो अंदरूनी ख़तरात, बैरूनी दोनों तरह के ख़तरात जो है वो लाहक हो सकते हैं। तो हमें अपने जो है वो मज़हब को बुनियाद बनाकर किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हमें एक अमन पसंद, एक पढ़ा लिखा जो है वो कौम की हैसियत से जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किसी के ऊपर भी किसी वजह से जो है वो फ़र्क या तज़ाद जो है वो नहीं रखना चाहिए। तो क्लास आज हमने अपने मुल्क से मुतल्लिक़ जो है वो बहुत ही अच्छी बातें की हैं, शेयर की हैं, जो हम में से जो है वो बहुत कम इन चीज़ों पर हम अमल करते हैं। स्पेशली हम बहुत इलाकाई बुनियादों पर जो है वो हम फ़र्क रवा रखते हैं, जो कि बहुत ही एक जो है वो गैर ज़िम्मेदारी शहरी की जो है वो हम बात को या हरकत व सकनात को शो करते हैं कि हम जो है एक ज़िम्मेदार शहरी नहीं हैं। हालांकि हमें बहुत ही कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल हुआ। हमने अपना जो है वो ज़ात का मुहासबा करना है और देखना है कि हम कहाँ तक जो है वो इन चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए अपने ज़िंदगी के उसूलों को जो है वो गुजार रहे हैं और ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए क्या अच्छा सबक है जो हमने पढ़ना है। जी क्लास, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। अपने वतन की तरक्की के लिए तलबा पर लाजिम है कि वो तालीम के हुसूल के लिए खूब मेहनत करें, अपना हर काम दयानतदारी और ईमानदारी के साथ साथ अंजाम दें, हमेशा अपने मुल्क के वफ़ादार रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। एक अच्छा मुसलमान और अच्छा शहरी बनने की पूरी कोशिश करें और हमें
ہمیشہ قانون کی پابندی کرنی چاہیے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کا پورا حق ادا کریں، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جو اختلاف اور نا اتفاقی کا سبب بنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اہل وطن کا احترام کریں اور سب سے محبت کریں۔ دنیا میں کہیں بھی جائیں اور تو ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے بہترین نمائندگی کریں، اس طرح ہم اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ بالکل، چلیں جی کلاس، اب ہم اس کا تفصیلی جو ہے وہ وضاحت شکر الحمدللہ۔ اپنے وطن کی ترقی کے لیے سب سے پہلے یہاں پر اسٹوڈنٹس کو تاکید کی جا رہی ہے کلاس کہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے بہت محنت کریں اور اپنا ہر کام جو ہے، اب بے شک وہ اسٹڈی سے ریلیونٹ ہو، گھر کا کام ہو، اپنے وطن کے لیے کوئی مین کام ہو، جس طرح مثال کے طور پر 14 اگست کو ہم اپنا یوم آزادی کا دن مناتے ہیں، تو اس دن ہمیں اپنا یوم آزادی کا دن اپنے وطن کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ بے شک آپ اپنی گلی کی صفائی کر لیں، چھوٹا سا کام کر لیں، کوئی ڈسٹ بن لگا دیں اپنی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے لیے، کوئی ایسا کام چھوٹا سا کام کر لیں کہ اپنے وطن کے لیے یا آزادی کے لیے جو ہے وہ پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنے قلم اٹھائیں اور اپنی ملک کی کوئی نظم لکھ دیں، کوئی چھوٹا سا پیراگراف لکھ لیں، کوئی اسپیچ کر لیں، تو یہ آپ اسٹوڈنٹس کو موقع بھی ملتا ہے 14 اگست کے دن کہ وہ اپنے کام کو بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں۔ تو کلاس یہاں پر ہمیں ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک اچھا مسلمان اور اچھا شہری بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اچھا مسلمان کون سا ہوتا ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے کہ وطن سے محبت کرنا، وطن سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیشہ ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے، نظم و ضبط یعنی کہ بالکل جو ہے وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارا وطن ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کا پورا حق ادا کریں۔ سب سے مین چیز ہے اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم فرد واحد کی حیثیت سے اپنے طور پر اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بہترین انسان ثابت ہوں، بہترین جو ہے وہ کردار ادا کریں تاکہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو اختلاف پر مبنی ہو یا نا اتفاقی کا سبب بنے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اہل وطن کا احترام کریں اور سب سے محبت کریں، کیونکہ جب ہم فرد واحد جو ہے اپنی قوم کے ساتھ جڑا رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اقبال نے کیا خوبصورت شعر جو ہے وہ ہمارے لیے لکھا ہے، جس میں ہمیں اتحاد و اتفاق کی بہترین مثال دی جا رہی ہے۔ اقبال نے اپنی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں لکھا تھا کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صاحب بہار سے۔ تو میں نے یہاں پر اتفاق و اتحاد کا بہترین درس جو ہے وہ آپ کو ایک شعر کی صورت میں دے دیا ہے کہ جو شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے پھر اس کا کوئی وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک فرد جو ہے اپنے جو ہے وہ قوم سے، ملت سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، اس پر کتنی بھی بہاریں آئیں، کتنی بھی جو ہے وہ بہار کا بادل آئے، لیکن وہ پھر کبھی بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح سے وہ شخص بھی ترقی کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی کی صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے ملک سے علیحدہ ہو چکا ہے اور نا اتفاقی کا شکار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی طور پر ہمیں نا اتفاقی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے واضح مثالیں ہیں کہ اگر ہم نا اتفاقی کا شکار رہیں گے، بے شک وہ معاشرے میں ہے، بے شک وہ قومی سطح پر ہے، بین الاقوامی سطح پر ہے، تو اس کا نقصان صرف ہمیں ہی ہوگا، ہماری قوم کو ہی ہوگا، ہمارے لوگوں کو ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنا کر ثابت کریں کہ ہم ایک اچھے قوم ہیں، ایک اچھے پاکستانی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رمضان المبارک کی شب قدر میں جو ہے وہ نازل ہوا اور نزول قرآن کی بھی یہ رات بھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
تو ٹیپو سلطان کا بھی قول ہے کہ جو ہے وہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو ہم یہاں سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ آزادی کی اہمیت کس قدر جو ہے وہ اہم ہے، اور ٹیپو سلطان نے بھی اس اہمیت کو واضح الفاظ میں ایک کوٹیشن کی صورت میں بیان کیا ہے کہ آزادی سب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آزادی سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی، کہ اگر شیر کی ایک دن کی زندگی، یعنی کہ جو آزادی کی زندگی ہوتی ہے، ایک دن کی زندگی ہوتی ہے، وہ اگر آپ غلام ہیں 100 سال بھی رہتے ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ بہتر رہے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ جب آزاد ہوتے ہیں تو ہر کام اپنی مرضی سے سر انجام دے سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ غلام ہیں تو غلامی کی جو ہو ہم الحمدللہ ہمیں آزاد ملک ملا ہے، تبھی ہمیں جو ہے وہ اتنا احساس نہیں ہے جتنا کہ ان لوگوں کا ہے جو ابھی تک غلام ہیں۔ ابھی بھی ان کو جس طرح فلسطین کے مسلمان ہیں، ان پر اسرائیل نے ابھی تک جو ہے اپنا جارحانہ قبضہ کر رکھا ہے، تو ان سے ہم اگر پوچھیں تو آزادی کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، تو وہ ہمیں بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پاکستان ایک آزاد مملکت کی صورت میں ملا، اور ہمیں ہمارے بڑوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ ہم سب کا عہد ہے کہ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اسی اچھی بات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔